آپ نے نیت 30 دن کی کرنی ہے کہ 30 دن ہم نے تہجد پڑھنی ہے، 30 روزے رکھنے ہیں، لیکن بالفرض کسی کا سفر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے کوئی رات کا قیام چھوٹ گیا تو آخری 10 دن جو قیام کرے گا، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں من قام لیلۃ القدر، جو صرف لیلۃ القدر کے اندر بھی تہجد کا قیام کر لے گا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی سابقہ سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا۔ گویا بار بار چانس ہے، یہ رمضان ہی کی فضیلت ہے، اور پورے سال میں کوئی 10 دن 5 تاک راتیں ایسی نہیں ہیں کہ جس میں ایک رات کے قیام سے سارے کے سارے گناہ چاہے زمین سے لے کے آسمان تک رجسٹر ہو، ثواب کی نیت ہو، اخلاص کی نیت ہو اور ایمان کے ساتھ خلوص نیت سے اگر قیام کرتا ہے تو ساری کی ساری پچھلی خطائیں معاف۔ اب یہ جو جنت کے دروازے اللہ رب العزت نے کھولے ہیں، اس کے اندر باب صدقہ بھی ہے، باب جہاد بھی ہے، باب صلاۃ بھی ہے، باب بھی جنت کا ایک اس درجے کا دروازہ ہے۔ جنت کا ایک دروازہ ایسا بھی ہے کہ جو دیکھے باب صدقہ تو ہے، یہ تو معروف ہے، لیکن ایک دروازہ انفاق فی سبیل اللہ میں اضافی بھی ہے۔ وہ کون سا؟ جو جوڑا خرچ کرتا ہے اس کے لیے ایک علیحدہ دروازہ ہے۔ اسی طرح جنت کا ایک دروازہ 8 دروازوں میں سے ایسا ہے جو رمضان کے ساتھ خاص ہے، وہ کیا ہے؟ باب الریان۔ آپ جب سارا دن روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے معدے سے ایک بدبو آتی ہے جو ارد گرد اگر آپ افطاری کے قریب آپ کسی کے قریب بیٹھے تو اس کو ناگوار بھی محسوس ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے کھانا چھوڑا، معدے سے اٹھنے والی یہ جو بدبو ہے اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے جتنی تمہیں کستوری، بلکہ ایک مثال دے کے سمجھایا کہ تمہیں کستوری کی یا زعفران کی جتنی خوشبوئیں دنیا میں ریح المسک ہے، سب سے زیادہ تمہیں اگر کستوری، مراد اس دور میں سب سے اچھی خوشبو تھی، کستوری کی لگتی ہے، تو تمہیں کستوری جتنی پسند ہے اللہ رب العزت کو روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو اس سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ایک دروازہ، جنت کا ایک دروازہ ہے باضابطہ باقاعدہ جس کا نام ہے باب الریان، ایسا دروازہ جس سے صرف روزے داروں کو پکارا جائے گا جنہوں نے اپنی زندگی میں فرضی روزوں کو قائم رکھا ہوگا۔ آپ کے سامنے پہلے رکھا، جس طرح نماز رکن ہے روزہ بھی رکن ہے، روزے کو بھی بغیر عذر شرعی کسی صورت بھی ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے قیامت کے دن ایک اسپیشل باب اس خوشبو سے مماثلت رکھتے ہوئے، ترغیب دیتے ہوئے مجھے اور آپ کو، اور اسی کے اوپر بس نہیں ہے، رمضان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ویسے تو جو رمضان ہے اس کا لفظی ترجمہ اگر صرف آپ اس کے اوپر غور کریں، جلا دینے والا، کس چیز کو؟ گناہوں کو، غلطیوں کو، خطاؤں کو مٹا دینے والا۔ جس طرح آگ لکڑی کو بھسم کر دیتی ہے، رمضان انسان کے گناہوں کو جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ انسان رمضان کے اندر ایمان، اخلاص، للہیت کے ساتھ داخل ہو جائے تو رمضان کا مہینہ نہیں گزرتا، اگر وہ لکھا ہوا جہنمی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کہنے والے یا سننے والوں میں سے اگر کوئی بھی یوم کتابت تقدیر میں جہنمی لکھا، اللہ تعالیٰ اس کو آزاد فرمائے۔ میرے بھائیو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے، اور یہ خصوصیت اتنی بلند ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عرفہ ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا یہ قرآن پاک جس بستی میں نازل ہوا اس بستی کو بستیوں کا سردار قرار دے دیا گیا؟ یہ قرآن پاک جس نبی پہ نازل ہوا اس نبی کو نبیوں کا سردار قرار دے دیا گیا۔ یہ قرآن پاک جس ماہ میں نازل ہوا اس ماہ کو مہینوں کا سردار قرار دے دیا گیا۔ جس رات میں اترا اس رات کو 1000 مہینے سے بہتر قرار دے دیا گیا۔ اور رمضان کی یہ فضیلت جو ہے اس کے بارے میں محدثین نے بڑی تفصیل لکھی ہے کہ رمضان کو اللہ رب العزت نے اپنے صرف اس کلام اللہ کے لیے نہیں چنا، بلکہ دیگر معلوم اسلامی سے مراد آسمانی، الہامی، معلوم کتابیں جتنی بھی ہیں، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، ان تینوں کا بھی اگر اللہ رب العزت نے اتارا تو رمضان المبارک میں اتارا۔